اہل بیت سے مراد جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. اب دیکھیے نا حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں آل محمد کا، تو آل محمد میں آقا علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے گھر میں آل محمد کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ازواج مطہرات کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار سے مراد جو ہے وہ آل محمد سے مراد آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نمبر 1، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں اس میں شامل ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساری اولاد اس میں شامل ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، حضرت عقیل، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں حضرت عباس بن عبد المطلب جو مسلمان ہو گئے ان کی اولاد جو ہے، یہ بھی سب جو آپ کہیں گے تو یہ سب قرابت داری میں شامل ہو جائے گے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کل نقی و تقی فہو آلی، ہر متقی اور نیک شخص میرے جو ہے وہ آل کے اندر شامل ہے. اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس میں آتا ہے غدابی آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا. اب وہاں آل فرعون سے مراد کیونکہ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے جو فالورز تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، اس سے مراد وہ آل لی جا رہی جو ان کو فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کانٹیکس میں لیں گے، اگر آپ براڈر اسپیکٹرم میں لیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے، جو آقا علیہ السلام کو مانتا ہے، جو متقی شخص ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آل میں شامل فرماتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ریڈیوس کرتے جائیں گے تو جس طرح ہم بات کی ہے کہ حضور کے ازواج مطہرات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا. اور تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ صرف اس پنجتن کو ہی آل بیت مانیں تو دیکھیے آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا مقام ہے، کیا بات، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں، تو وہ بھی پنجتن میں تو وہ بھی شامل نہیں ہیں. حضرت زینب کا ذکر کرتے ہیں، کتنا ہمارے یعنی دونوں اسکول آف تھاٹ کتنا ان کو مانتے ہیں. شام میں آپ کا خطاب کرنا، وہ بھی اس طرح اہل بیت میں شامل نہیں ہوں گے، وہ بھی پنجتن میں شامل ہیں. اور حضرت ام حسین کریمہ ان کی چھوٹی بہن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رتبہ نے دیا وہ اس مقام سے، لیکن وہ دوسرے جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کہ اس کی نفی کی جائے، وہ بھی اس میں شامل ہے. جیسے آپ نے کہا وہ اعلیٰ مقام میں آ جاتا ہے اور باقی سب اس میں اس طرح سے شامل ہو جاتے ہیں. کرامت عباس صاحب آپ کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو بڑی تحمل مزاجی اور سننا چاہیے. اصول گفتگو ہے کہ اپنے دوست کے فاضل کے نکات سنیں اور پھر گفتگو کریں. سب سے اہم بات آج کے ٹاپک کی میں ڈاکٹر صاحب کی بھی نظر کرنا چاہتا ہوں صاحب کی. اگر ہمیں سٹیٹس پتہ چلے نا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سٹیٹس پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ پنجتن اہل بیت ہیں، میں یہ بات کر ہی نہیں رہا. جتنے ائمہ تحرین ہیں، اس کے بعد سرکار مولا سجاد ہیں، پھر مولا حسین کی اولاد ہے جناب، یہ سارا جو ائمہ تحرین ہے یہ سب اہل بیت رسول ہیں. اگر کوئی اسکالر یہ کہتا ہے کہ یہ صرف 5 اہل بیت رسول ہیں تو وہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری میں وضاحت کر لوں، جناب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارا سب کا یقین ہے. ٹھیک ہے، پہلے انسانیت کے باپ ہیں. کیا وہ درود میں شامل ہیں؟ کیسے؟ نہیں، جناب آدم درود میں شامل نہیں. ہاں، جناب آدم علیہ السلام درود میں شامل، ابراہیم اور ان کی جناب نوح درود میں شامل. خیر لمبی بات ہو جائے گی. جناب ابراہیم علیہ السلام، اولاد ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ اور اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سٹیٹس یہ ہے کہ اگر ہم یہ پہلے دیکھیں نا قرآن و حدیث کی روح سے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے اور صاحبان درود کون ہیں. ہماری نظر میں جو شامل درود ہے نا وہی اہل بیت. جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کو نکالنے کا، تو کسی کو بھی حق نہیں ہے کسی کو شامل کرنے کا. ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں حقوق جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس محفوظ ہے. نہ یہ حق کرامت عباس حیدری کے پاس محفوظ ہے، نہ یہ حق ڈاکٹر وقاص صاحب کے پاس محفوظ ہے. یہ حق اللہ اور اس کے رسول کے پاس موجود ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا چاہے. بالکل ایسے. ایک بات میں اصل میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سرکار کے ازواج نہیں ہے تو اس سے بڑی توہین کوئی نہیں، اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. سوال صرف یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شامل درود کون ہے. شامل درود ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اولاد. ہمارے نظریے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسفہ عصمت جو ہے، معصومیت جو ہے، اگر ہم معصومیت کے قائل ہو جاتے تو آج تفرقہ نہ ہوتا. ہماری نظر میں جو معصوم ہیں، جس میں 2 لفظ ہیں، کیٹیگری ہے، محفوظ عن الخطا،
मासूम मिनल खता। महफूज मिनल खता वो है कि जिनमें नौज़ु बिल्लाह गुनाह की ताकत है लेकिन अल्लाह उन्हें महफूज रखता है, वो आते हैं महफूज मिनल खता। एक है मासूम मिनल खता, जिनके नज़दीक खता जा ही नहीं सकती। जैसे कि मैंने आयत तहीर पढ़ी कि अल्लाह ने खुद जमानत दी, कलमा हसर है, इन्नमा जो है ये अरबी में कलमा हसर है और उसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी, हबीब हमने आपके अहले बैत को ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक है। सरकार की औलाद, सरकार का खून है, अज़वाज मोहतरमा बहुत इज्जत के काबिल है, मगर कोई भी अज़वाज में से खून रसूल नहीं है। खून रसूल सैयदा है, खून रसूल अली अलैहिस्सलाम है, खून रसूल हसनैन करीमैन और फिर उनकी औलाद है। अब इसमें दो चीज़ें आई। नंबर एक, इसको समझने की ज़रूरत है कि फ़लसफ़ा इस्मत क्या है। दरूद, जो साहिब दरूद हैं वो आले मोहम्मद है। जैसे मेरे फाजिल भाई ने कहा, हर बंदा आले मोहम्मद नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हर बंदा उठ के आले मोहम्मद हो ना। सूरह बकरा में जनाब इब्राहीम की दुआ मौजूद है, ए अल्लाह क्या ये इमामत मेरी ज़ुरियत में भी जाएगी? वज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फतमनहुन्ना काला इन्नी जाअलुका लिन्नास इमामा। ऐ मेरे अल्लाह क्या मेरी ज़ुरियत में भी जाएगी? कहा हाँ, मगर जो जालिम होगा उसके लिए नहीं। तो ये बात तय है कि इस्मत जो है, इमामत जो है वो जालिम के लिए नहीं। जालिम में क्या है, शिर्क भी जुल्म में आता है, झूठ वगैरह वगैरह, ये एक लंबी बहस। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने खून रसूल की बात की, तो जैसे उन्होंने हज़रत ज़ैनब के हवाले से बात की। जी मैं उधर आ रहा हूँ। बिल्कुल शामिल दरूद है वो, बिल्कुल शामिल दरूद है और बिल्कुल अहले बैत रसूल है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, 5 तो बढ़ गए ना। नहीं, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि इससे हरगिज़ गुफ्तगू से मुराद नहीं है कि जो ये चादर में है सिर्फ वो अहले बैत, नथिंग, बस ठीक ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो फिर जनाब आलिया बीबी कैसे अहले बैत में आएगी, जनाब सज्जाद कैसे अहले बैत में आएगी? अगर कोई खतीब चाहे वो मसला के तशय्युअ से तल्लुक़ रखता है, मैं ये वबांगे तो हल कह रहा हूँ, द कैमरा कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड कह रहा हूँ कि अगर कोई ये कहे कि ये सिर्फ 5 अहले बैत हैं, इसके आगे अहले बैत नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल उसका इल्म नाकिस है। अच्छा जी, अब हमारा पहला मौक़िफ़ ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम शामिल दरूद नहीं है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम शामिल दरूद नहीं है, जनाब ज़करिया यानी ये इतने मुक़द्दस नबी शामिल दरूद नहीं है, तो फिर असहाब रसूल का एहतराम अपनी जगह, मगर वो शामिल दरूद नहीं है। जब आप नमाज में दरूद भेजते हैं तो असहाब पे दरूद नहीं भेजते, आप सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर भेज। आल वो है जो शामिल दरूद है, आल वो है जो खून रसूल है, जो खून रसूल नहीं है वो आल नहीं है। जो इसलिए हम कहते हैं आले नबी औलाद अली, आले नबी औलाद अली, यानी जो औलाद है वो मौला अली की है, आल जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है मैं कीमती जुमला हदिया करना चाहता हूँ, जैसे मेरे फाजिल भाई को आपने वक्त दिया, मुझे जी मोहब्बत आपकी। अल्लाह ताला सब मुसलमान आलम के रोज़े कबूल फरमाए और अल्लाह हमें फ़िरका वारियत की बेमानी जंजीरों से आज़ाद करे और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। देखिए, मैंने पहले कहा ना अथॉरिटी डॉक्टर साहब है, ना अथॉरिटी करामत अब्बास हैदरी है, ना अथॉरिटी कोई और है, अथॉरिटी रसूल है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मोहतरम नहीं मिलती, हौला अहलुल बैत, ये मेरी अहले बैत है? तो जब नबी ने कह दिया ये मेरी अहले बैत है, तो अब ये गुंजाइश नहीं है किसी के पास कहने की कि यहाँ अहले बैत से मुराद सिर्फ अज़वाज है, आले मोहम्मद नहीं है। नहीं भाई, रसूल ने फरमा दिया तो ये फैसला रसूल का है। बीबी उम्मे सलमा को जैसे मैंने कहा कि खैर पर है, मगर ये नहीं कहा कि आप चादर में शामिल हैं। तो ये समझने की बात है, फ़लसफ़ा इस्मत समझें। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम मिनल ख़ता है, वैसे ही जनाब सैयदा मासूम मिनल ख़ता है, वैसे ही जनाब अली अलैहिस्सलाम मासूम मिनल ख़ता है, वैसे ही आपकी औलाद ताहिरा इमामत जो है ये मासूम मिनल ख़ता है। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के, आपकी विरासत के, आपके खून के, आपके हसब के, आपके नसब के वारिस हैं। मैं खूबसूरत जुमला आपकी पाकीज़ा समातों के लिए हदिया करना चाहता हूँ। क्या किसी में जुर्रत है जो मेरे रसूल के खून पे आवाज़ उठाए? है किसी में जुर्रत? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अलीयुल अज़ीम। तो जब रसूल का खून मासूम है तो फिर बीबी बतूल कौन है? बीबी बतूल खून रसूल है, तो फिर रसूल अल्लाह की बेटी मासूमा कैसे नहीं है? रसूल अल्लाह का भाई मासूम कैसे नहीं है? हाँ, ये अलग बात है कि जो मुकाम, जो फजीलत मेरे आका की है, उस बात पर हम बिल्कुल इस बात के कायल नहीं है कि जनाब अली अलैहिस्सलाम जो है वो नऊज़ुबिल्लाह मुकाम में जनाब अली से अफजल है। जिसका ये अकीदा है वो अकीदा कुफ्र पर है। बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर
اگر میرے اللہ کے بعد کسی ذات کا سب سے بڑا مقام ہے تو وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب رسول جس کو جو مقام دینا چاہے اس میں مشورہ نہیں دے سکتا، آپ مشاورت نہیں کر سکتے، وقاص بھائی امت میں سے کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ مشورہ کرے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ والنجم میں کہ یہ میرا حبیب تو میرے وحی کے بغیر اپنے ہونٹ ہی نہیں کھولتا۔ اب جناب رسول خدا جس کو جو مقام دیں گے رشتہ دار سمجھ کے نہیں دیں گے، نہ سر اللہ کے حکم سے دیں گے۔ اگر جناب سجدہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، کسی اور بیوی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اگر جناب علیہ السلام کو غدیر کے میدان میں بازو اٹھا کے کہتے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، تو اپنی مرضی سے نہیں کہتے، چچیرا سمجھ کے نہیں کہتے، یہ حکم خدا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان ایشوز پر عالم اسلام کو یہ نہ چاہیے کہ اپنے ایک دوسرے کی گردنیں مارے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیں، بیٹھ کر محبت سے ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ پہلے سٹیٹس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا مقام کیا ہے۔ جب ہمیں مقام اور سٹیٹس، کیا آپ کی جگہ کوئی چلتا پھرتا سڑک کا بندہ اینکر بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بٹھا سکتے۔ اس کے لیے نالج ہے، جرنلسٹ ہونا چاہیے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے جرنلزم کو پڑھا ہے تو یہاں بیٹھتے ہیں نا۔ اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل اطہار ہے وہ سیرت میں جیسے وہ ابھی عمران بھائی نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا کہ وہ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باوجود اہل بیت میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم رسول جیسے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ یعنی کتنی حدیث ہے، ڈاکٹر صاحب اس پہ گواہ ہیں، سیاست موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یا علی آپ مجھ سے ہیں، آپ میں تم سے ہوں۔ لیکن جناب علی نہیں فرماتے کہ یا رسول اللہ میں آپ جیسا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں محمد کا عبد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو سر پہلے سٹیٹس کو سمجھنے کی بات ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جب درود میں شامل دیگر انبیاء نہیں ہیں جو معصوم ہیں تو پھر اصحاب رسول ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے عزت کا تاج ہے، مگر جس کا جو سٹیٹس ہے اسے وہیں رکھیں۔ اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ نبی کے بعد کوئی خاتم النبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ اسی طرح آپ کے آل اطہار کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، اصحاب رسول کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم کوئی نہیں یہ حیثیت رکھتے کسی کو نکالنے کی یا کسی کو داخل کرنے کی بات۔ میں آپ سے صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے علم کے لیے کہ جو درود میں شامل ہیں وہ یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ ہیں یا خون رسول؟ سر خون رسول دیکھیں 12 امام جسے ہم کہتے ہیں نا، مثال جناب علی علیہ السلام، پھر جناب حسن، پھر جناب امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر جناب محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر سرکار موسیٰ کاظم، پھر علی رضا علیہ السلام، پھر سرکار تقی، پھر سرکار نقی، پھر حسن عسکری، پھر جناب امام مہدی۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کی تحریر لوگ اتنے بھولے بھالے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کچھ شیعوں کے بزرگ ہیں، اور بھائی یہ شیعوں کے بزرگ نہیں ہیں، معافی کے ساتھ یہ آل رسول ہیں، اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔